السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th سوشولوجی، اور اس طرح ہمارا ویڈیو نمبر ہے 1.12 ویڈیو نمبر ہے، اور یعنی کہ اس چیپٹر کا پہلے چیپٹر کا 12واں ویڈیو 1.12 یعنی کہ پہلے چیپٹر کا 12واں ویڈیو، اور چیپٹر ہے ہمارا بھارتی سماج کا تعارف، یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی۔ جیسا کہ ہم نے پریویس 11 ویڈیوز میں دیکھے ہیں کہ ہم کو بھارتی سماج کو سمجھنے کے لیے یہ 3 پوائنٹ کو سمجھنا ہے، تو جس کے تحت ہم نے تو پہلا پوائنٹ جو ہے قدیم و عہد وسطیٰ کا بھارت، اس کو ہم نے 5 پوائنٹ کی مدد سے سمجھے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے یہ کہ نو آبادیاتی دور یا نو آبادیاتی عہد۔ اب یہ دیکھیے نو آبادیاتی عہد یعنی کالونیل پیریڈ، یعنی نو آبادیاتی عہد، اس کو دیکھنا ہے۔ اب نو آبادیاتی عہد کو دیکھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ 8 پوائنٹ ہے جس کی مدد سے ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے کہ نو آبادیاتی عہد کس سے کہتے ہیں۔ اب نو آبادیاتی عہد یعنی کہ عام طور پر اس کو کہتے ہیں کہ عام طور پر یورپی فتوحات کے دور کو نو آبادیاتی عہد کہتے ہیں، یعنی کہ یورپی ممالک نے ہندوستان کے جن علاقے کو فتح کیے اس کو ہم نو آبادیات کہتے ہیں یورپی ممالک کے۔ جیسے کہ نو آبادیات کو ہم پہلے سمجھیں گے، جیسے کہ کوئی ملک اگر کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر کے وہاں پہ حکومت کرتا ہے تو وہ ملک کا کیا کہلائیں گا، وہ ملک کی نو آبادی کہلائیں گا۔ جیسا کہ انگلستان نے تو بھارت کے علاقوں کو فتح کیے تھے، بھارت کے علاقوں میں جنگ کی اور ان کو فتح کیے اور وہاں پر حکومت کرنے لگے، تو یورپی ممالک کے انگلستان نے جو علاقے ہندوستان میں فتح کیے وہ ان ممالک کے کیا کہلائیں گے، نو آبادیات، یعنی نو آبادی ان کی کہلائے گی، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ قبضہ کیے گئے علاقوں پر حکومت کرنا، اس علاقے کو نو آبادی کہتے ہیں، ہے نا۔ اب جیسا کہ یورپی فتوحات کے دور کو، یعنی کہ جس دور میں یورپی ممالک نے ہندوستان کے علاقے کو فتح کیے وہ دور کیا کہلائیں گا، فتوحات کے دور کو نو آبادیاتی عہد کہیں گے۔ اور نو آبادیاتی دور یا نو آبادیاتی عہد کون سا کہلائیں گا، کیونکہ 16ویں صدی اور 17ویں صدی کا جو دور تھا اس صدی میں ہے تو یورپی ممالک نے تو ہندوستان کے علاقے کو فتح کیے تھے اور یہاں پہ حکومت کرنے لگے تھے، اس وجہ سے 16ویں اور 17ویں صدی کے دور کو نو آبادیاتی عہد یا نو آبادیاتی دور کہتے ہیں۔ اب نو آبادیاتی دور میں یعنی کہ یورپی ممالک جب ہندوستان میں آئے، 16ویں صدی میں سب سے پہلے کون آئے، پرتگیزی آئے 16ویں صدی میں، اور ہندوستان کے مغربی علاقے یعنی کہ کون سے علاقے، گوا اور آس پاس کے علاقوں پر وہ حکومت کرنے لگے ایک محدود علاقے میں۔ پھر اس کے بعد 17ویں صدی میں فرانسیسی آئے، انگریز آئے، ڈچ آئے، یہ بھی ہندوستان کے مختلف علاقے کو انہوں نے فتح کیے، ہے نا، اور حکومت کرنے لگے، یعنی ان ممالک کے ہندوستان کیا کہلایا، نو آبادی ان کی کہلایا۔ تو اب حکومت کرنے لگے یہاں پر، اسی طرح تقریباً ہے تو انگریز سب سے زیادہ حکومت انگریزوں نے کی اور سب سے مضبوط حکومت انگریزوں کی رہی، اور ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر انگریزوں کا ہی قبضہ رہا۔ تو اس طرح انگریزوں نے تقریباً ہے تو 17ویں صدی میں جب آئے اور تقریباً 1947 تک ہندوستان میں، یعنی 1947 تک انگریزوں کی حکومت رہی، یعنی کہ کم و بیش 2500 یعنی کتنے 250 سال ہندوستان میں انگریز رہے، ہے نا، 250 سال کم و بیش، ہے نا، 250 سال تک ہندوستان میں رہے۔ اب رہنے کے بعد انہوں نے تو شروعات میں تو تجارت کی نیت سے آئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے عیسائی مذہب کی بھی تبلیغ کی اور ساتھ ہی ساتھ پھر تو یہاں پہ حکومت بھی کرنے لگے، ہے نا۔ تو انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کی وجہ سے تو ہندوستان میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر، ہر اعتبار سے انگریزوں کے ہندوستان میں آنے سے ہندوستان پر اس کا اثر پڑا، اور جو اثر پڑا ہے وہ 8 طرح کا یہاں پہ اثر بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ تعلیمی اثر، سب سے پہلے ہم کو کیا دیکھنا، تعلیمی اثر یعنی ایجوکیشن، یعنی انگریز جب ہندوستان میں آئے تو انگریزوں نے سوچا کہ ہندوستان میں انتظامی حکومت کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ یہاں پہ سب ناخواندہ لوگ، ان پڑھ ہی لوگ سب سے زیادہ ہے،
اس لیے انہوں نے ہندوستانیوں کو بھی اپنے ساتھ میں کام کرنے کے لیے شامل کرنے کے لیے انگریزوں نے تعلیم دینا ضروری سمجھا۔ اس لیے انگریزوں نے کیا کیے، ہندوستان میں ہائی اسکول قائم کیے، جونیئر کالج ادارے قائم کیے اور اس طرح انگریزی تعلیم دینے لگے۔ اب انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے تو ہندوستان کے لوگوں میں بھی انگریزوں جیسے خیالات ہونے لگے، ہے نا، اور اس میں کوئی ذات پات نہیں چاہے، کوئی بھی ذات کا ہو، یعنی کہ ذات کا، مذہب کا، برادری کا، کوئی بھی زبان کا ہو، یعنی سب کو ایک ساتھ میں انگریز مساویانہ سلوک کر کے ان کو ایک ہی طرح انگریزی تعلیم دینے لگے۔ اب انگریزی تعلیم دینے کی وجہ سے کیا ہوا، انگریزی تعلیم دینے لگے اور اس وقت ہندوستان میں ممبئی ہے، چنئی ہے، کولکتہ ہے، یہ ادارے وہاں پر قائم کیے گئے تھے، ہے نا، اور اس میں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دی جانے لگی شروعات میں، وہ صرف ہے تو تاریخ ہے، سائنس ہے، فلسفہ ہے نا، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، اس طرح کی تعلیم دی جانے لگی۔ تو اس وجہ سے کیا ہونے لگا کہ ہندوستان میں ایک بڑے بڑے دانشور جو بچے ہیں وہ آگے چل کے تعلیم حاصل کر کے بڑے بڑے دانشور ہو گئے۔ اب ان دانشور ہندوستانیوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی بھی خیالات ہے تو انگریزوں جیسے وسیع ہو گئے۔ اب انہوں نے سوچا، پھر انہوں نے سوچنے لگے کہ ہندوستان میں ہمارے انگریزوں سے پہلے کیسا تھا اور آج کیسا ہے، اور انگریز لوگ حکومت کس طرح کر رہے، ان کو سمجھ میں آ گیا ریئل بات کیا ہے۔ تو ان کو سمجھ میں یہ آ گیا کہ انگریز لوگ باہر کے ہیں، ہندوستانیوں پر حکومت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، اور ہم سب ہندوستانی، ہم سب ایک ہے، ایسے خیالات ان میں آ گئے۔ تب تعلیم کی وجہ سے ان میں اچھی اور بری چیز کو سمجھنے کی وہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے ہندوستان کے ایسے تمام تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا کیا، انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف انہوں نے تحریکیں چلانا شروع کی اور آوازیں اٹھائے۔ اس میں دو طرح کے لوگ، ایک انگریزوں کے جو چاپلوسی کرنے لگے، انگریزوں کے کام کرنے لگے، اور دوسرا جو ہے تو انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلانے لگے۔ تعلیم کی وجہ سے انگریزوں کی مخالفت کا سبب بھی یہ بنا۔ انگریزوں سوچے تھے کہ صرف ہے تو تعلیم دیں گے تو ان کو ہمارے کام میں لیں گے اور اسی طرح ہمارے لیے کام کریں گے یا ہمارے ماتحت ہی رہیں گے، لیکن تیسرا پہلو یہ بھی ہوا کہ بیداری بھی پیدا ہو گئی۔ اب نیکسٹ ہے ثقافت۔ اب ثقافت یعنی کلچر۔ اب کلچر یعنی کہ کیا ہے، اب ہم نے دیکھا کہ بہت سے تعلیم یافتہ افراد جب انہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کیے تو ان کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے نا انگریزوں جیسی ہو گئی۔ اب انگریزوں جیسا کھانا پینا، رہن سہن اور اسی طرح تہذیب ہے، اور اسی طرح کھیل کود، تفریح اور تمام چیزوں انگریزوں جیسے کرنے لگے۔ اب انگریزوں کے ماتحت ہی رہنے لگے، انگریزوں کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھنے لگے، ہے نا۔ تو ایک مشہور جو ہے ہندوستانی ماہر سماجیات M.N. سرینیواس نے یہ کہا کہ جو بھی انگریزوں کی تقلید کرے گا یعنی نقش قدم پر چلے گا، تو انگریزوں کے نقش قدم پر چلنا یعنی انگریزوں کی تہذیب کو ماننا، یہ مغربیانہ کہا جاتا ہے، یعنی ویسٹرنائزیشن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ نام دیے۔ اسی طرح ایلٹس نے تو مغربی تہذیب کو 4 قسموں میں تقسیم کیا، اس نے بھی، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس میں 2 گروپ بڑھ گئے، ایک تعلیم یافتہ لوگ جو انگریزوں کو ماتحت رہنے لگے، اور ایک تعلیم یافتہ جنہوں نے تو انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلائی، ٹھیک ہے۔ یہ ثقافت کا یہ فائدہ ہوا۔ نیکسٹ ہے نظم و نسق۔ اب نظم و نسق میں کیا ہے، ایڈمنسٹریشن یعنی کیا ہے۔ اب نظم و نسق یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، انگریزوں نے ایک نیا نظم و نسق تو کی تشکیل دی، اور ایسا نیا نظم و نسق دیا انہوں نے، انگریزوں نے خدمات کے شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت دی انہوں نے۔ اب انہوں نے کئی طرح کے خدمات انجام دی انگریزوں نے۔ سب سے پہلے انگریزوں نے معاشی خدمت کا کام کیا۔ معاشی خدمت یعنی انگریزوں نے کئی سارے انڈسٹری قائم کیے، کمپنیاں، کارخانے قائم کیے، بڑے بڑے کارخانے قائم کیے تاکہ اس میں بہت سارے لوگ آ کر کام کرے اور روزی روٹی حاصل کرے، یہ خدمت کا کام کیے۔ دوسرا انگریزوں نے یہ کام کیا، انگریزوں نے تو تعلیمی خدمت کا کام کیے۔ تعلیمی خدمت یعنی کہ اسکول کالج قائم کیے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کریں انگریزی اور انگریزوں کے نقش قدم پر چلے۔ تیسرا انگریزوں نے یہ کام کیا، انگریزوں نے تو محصول خدمت انجام دے، یعنی لگان ٹیکس وغیرہ حاصل کرنے کا، ہے نا۔ تو ٹیکس حاصل کرنے کا بھی ایک محکمہ بنایا، اور اس محکمے میں بھی ہے تو بہت سارے افراد کو شامل کیا۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے ہے تو انتظامی خدمت انجام دیے، یعنی ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے تو بہت سارے افسران وغیرہ کو بھی انگریزوں مقرر کیے،
اس میں بھی پڑھے لکھے جو تعلیم یافتہ لوگ ان کو شامل کیا۔ غرض کہنے کا مطلب انگریزوں نے ان تمام خدماتی شعبے میں پڑھے لکھے اور ان کے پسند کے جو ان کی چاپلوسی کرتا ہے ایسے لوگوں کو انگریزوں نے تو ان کے تو ماتحت کام کرنے کے لیے تو ان کو شامل کیا انگریزوں نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ نظم و نسق وہ چلانے لگے۔ پھر انگریزوں نے کیا کیا، ایک نیا عدالتی نظام بھی قائم کیا۔ کون سا؟ ایک عدالتی نظام۔ انگریزوں نے کیا کیا، ایک عدالتی نظام بھی قائم کیے۔ اب عدالتی نظام میں کیا کیا انگریزوں نے کہ ایک عدالت بنائی جس میں الگ الگ ذات کے، الگ الگ برادری کے، ہے نا، الگ الگ ذات کے، برادری کے، چاہے وہ سب کے ساتھ میں مساویانہ سلوک کیا جا سکے، ایسا انگریزوں نے کیا کیا، ایک عدالتی نظام، ایک عدالت کو قائم کیے، ہے نا۔ اور عدالت کو قائم کرے اس میں پھر ہندوستان کے جو جاگیردار ہے نا، ہندوستان کے کون سے، ہندوستان کے جو جاگیردار ہے اور جو زمیندار ہے نا، جاگیردار اور زمیندار جو ہے نا، جاگیردار اور زمیندار، انگریزوں نے کیا کیے، ان جاگیردار اور زمینداروں کے الگ سے جو سہولیات دی گئی تھی ان کی سہولیات کو انگریزوں نے ختم کیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انگریزوں نے عدالت میں ہندوستان کے تمام لوگوں کے ساتھ میں برابری کا سلوک کرنا، ایسے انہوں نے قوانین انگریزوں نے بنائے۔ اس کے بعد انگریزوں نے ایسے کئی ایکٹ بھی بنائے، الگ الگ ایکٹ، جیسا کہ انگریزوں نے دا انڈین ہائی کورٹ ایکٹ بنائے، پھر انڈین کونسل ایکٹ بنائے، پھر انڈین سول سروس بنائے، ہے نا، اور اس طرح ایسے ایکٹ بنائے۔ اس کے تحت انہوں نے کیا کیا، ایک قانون بنانے والا ادارہ قائم کیے، پارلیمنٹ قائم کیے، پھر مجلس عاملہ قائم کیے، مجلس عدلیہ قائم کیے، اس طرح مقننہ عاملہ عدلیہ، یہ تینوں شعبے انگریزوں نے قائم کیے تاکہ یہ تو نظم و نسق کو چلانے میں، یعنی ملک کے انتظامی حکومت کو چلانے میں ان کو کامیابی مل پائے۔ پھر اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنے کا معاشیات، ہے نا۔ اب معاشیات میں کیا ہے، اکانومی۔ اب اکانومی معاشیات میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انگریزوں کے دور حکومت میں نا صنعتوں کو بہت زیادہ فروغ ملنے لگا۔ اب صنعتوں کو فروغ یعنی کہ بہت سارے کمپنیاں ہیں، ہے نا، بہت ساری کیا ہے، کمپنیاں ہیں، ہے نا، بہت سارے کمپنیاں ہیں، کارخانے، ان کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی، اور اتنی تعداد ان کی بڑھنے لگی دن بدن کہ تو کارخانوں میں تو کام کرنے کے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، وہ بڑھایا جانے لگا۔ پھر وہ لوگ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے تو کارخانوں میں کے کام کرنے لگے، تو گاؤں سے لوگ شہروں میں آنے لگے اور شہروں میں رہنے لگے، جس کی وجہ سے وہ کہاں، شہروں میں نہیں، یعنی جس علاقے میں صنعتیں ہوا کرتی تھی، فیکٹری ہوا کرتی تھی، وہ علاقے میں لوگ کام کی شکل میں آنے لگے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور جس طرح وہ علاقے شہروں میں بدل گئے۔ اب شہروں میں بدلنے کی وجہ سے کیا ہو گئے، شہروں میں کون کون سے لوگ آئے، الگ الگ ذات کے، الگ الگ برادری کے، الگ الگ مذہب کے، الگ الگ زبان کے بولنے والے، الگ الگ رسم و رواج کے ماننے والے، تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے اور رہنے لگے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے گھل مل گئے، ایک دوسرے کو جاننے لگے، پہچاننے لگے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اتفاق پیدا ہوا، اور یہ خیالات آئے کہ ہم ایک ہی، ہمارا ملک ایک ہے، اور یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ غیر ملکی ہے، یہ خیالات ان میں پیدا، یہ ہندوستانی کو فائدہ ہوا۔ یعنی ایک پلیٹ فارم، پہلے کیسے ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے، انگریزوں سے پہلے، یعنی ہندوستان میں الگ الگ ذات کے، برادری کے الگ الگ ہوتے تھے، اور الگ الگ علاقے پر الگ الگ راجا کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، کبھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن انگریزوں کے دور میں انگریزوں نے تمام کو ایک جگہ جمع کیا، اس سے ہندوستانی کو فائدہ ہی ہوا۔ پھر اس سے کیا ہوا، پھر اس میں کیا انگریزوں نے بھی کیا کیے، بھارت میں تو لگان وصول کرنے کا طریقہ اپنایا، انہوں نے لگان وصول کرنے لگے، لگان یعنی کہ کسانوں سے تو ٹیکس وصول کرنے لگے۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی سال ہے تو کھیت میں تو بارش کم ہوتی تھی، یا بارش بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے کسانوں کو نقصان ہو جاتا تھا، اور سال کو جو ٹیکس تو دینا پڑتا تھا، ٹیکس نہیں دیے تو انگریز کسانوں کی زمین کو چھین لیتے تھے۔ اس لیے کسان کیا کرتے تھے، انگریزوں کو ٹیکس دینے کے لیے تو ساہوکار، ہے نا، اور جاگیرداروں سے تو قرض لیتے تھے، انگریزوں کو ٹیکس دیتے تھے۔ لیکن بعد میں جو بھی انگریز ان کو قرض دینا اگر ان سے نہیں ہوتا ہے، یار پیسے نہیں ہوتے کسانوں کے پاس، تو وہ جاگیردار بھی کیا کرتے تھے، ان کی زمینوں کو قبضہ کر لیتے تھے، اس طرح کسانوں کے ساتھ میں استحصال ہوتا تھا۔ پھر دوسرا ہے تو انگریزوں نے نقد فصل اگانے پر کسانوں پر دباؤ ڈالا، ہے نا۔ نقد فصل یعنی کون سی ہے، نقد فصل یعنی کپاس ہے، تمباکو ہے نا، کپاس، تمباکو، گنا، ہے نا، اور یہ جو ہے نا نقد فصل ہوا کرتی ہے۔ انگریزوں نے نقد فصل اگانے پر مجبور کیے، جو نقد فصل انگریز دیتا تھا، انگریز ان کو اس کے دام میں پیسے دیتے تھے، ہے نا، اس کے پیسے دیتے تھے،
تو یہ لوگ پیسے حاصل کرنے کے لیے نقد فصل اگاتے تھے، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی جو اناج ہے، مطلب جوار ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، اس کو اگانے نہیں لگے، جس کی وجہ سے کیا ہونے لگا، کئی سال گزرتے گئے اور بعد میں جب وہ کھانے پینے کے لیے اناج ہی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا، ہندوستان میں ایک بہت بڑا قحط ہوگا، خاص کر جیسے کہ بنگال ہے، اڑیسہ ہے، ان علاقوں میں ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے معاشیات ہے نا، معاشیات میں اس طرح انگریزوں کا ہندوستان پہ یہ رویہ رہا۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ویڈیو جو ہے، ویڈیو کافی بڑا ہو رہا ہے، اس لیے ہم تو پارٹ 2 بول کے وہ نیا دوسرا ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس کے آگے کے 4 پوائنٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے۔ تو اس طرح میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو جتنا سمجھایا اچھے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اب ہماری اس یوٹیوب چینل سید اسلم انجمن کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔